فاتحہ. اعوذ باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينال غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أفضل المبشرين والمنذرين مصداق طه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علي عليه السلام: یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل. الموت یاتی بغتتا والقبر صندوق الامل. صلوات پڑھیے بس. عزیزان گرامی، ظاہراً آج نوچندی جمعرات بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے. بہرحال مختصر آپ حضرات کو زحمت دینا ہے کہ دیوان مولا کائنات مشہور دیوان ہے جو بعض مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے، دیوان مولا علی کے نام سے. اس میں اشعار ہیں جو منسوب ہے امام علی علیہ السلام سے کہ مولا نے یہ اشعار کہے ہیں. ان اشعار کے دو شعر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ امام فرماتے ہیں: یا امام بے دنیا اشتغل، اے وہ شخص جو اپنی اس دنیا میں مشغول ہو گیا، بیزی ہو گیا. اسے کہتے ہیں اشتغل، یعنی بیزی ہو گیا، مشغول ہو گیا. جب دنیا ہی میں لگا ہوا ہے، دنیائی کو اپنی اصل جگہ سمجھتا ہے، دنیائی کو اپنا جو ہے ماوا و ملجا اور قرارگاہ اور سب کچھ دنیا کو سمجھ رکھتا ہے. پیسہ اس کے لیے سب کچھ ہے، سود اس کے لیے سب کچھ ہے، دولت اس کے لیے سب کچھ ہے. امام فرماتے ہیں: یا من بے دنیا اشتغل قد غرہ طول الامل. ایسا شخص وہ ہے کہ جسے امیدوں کے طولانی نے امیدیں لمبی لمبی اس کی ہیں، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ایسا کروں گا، آئندہ کے بارے میں بہت سوچتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں: قد غرہ طول العمل. عمل الف سے یہاں پر ہے، یعنی اس کو امید کی طولانی، امید نے، امیدوں کی طولانی امید نے کہہ لیجیے، اس کو دھوکہ دے رکھا ہے. قد غرہ، بے شک اس کو دھوکہ دیا ہے، طول العمل، یعنی دنیا میں آنے کے بعد انسان مشغول ہو گیا ہے، اس کو صرف دنیا دکھائی دے رہی ہے. ہر بزنس میں سوچتا میں آگے رہوں، خالی پیسہ ہی پیسہ ہو، بالکل دنیا کو بھلایا ہوا ہے، دنیا سے کوئی ربط نہیں ہے. تو امام فرماتے قد غرہ، خود امام نے کیا فرمایا نہج البلاغہ میں، دنیا کو متوجہ کرتے فرماتے ہیں کہ اے دنیا غری غیری، تو میرے پاس سے چلی جا، جا کر کسی اور کو دھوکہ دینا. میرے پاس علی کے پاس ایسا نہیں تو علی کو دھوکہ دے دینا، اعوذ باللہ. امام فرماتے ہیں غری، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، غری غیری، جا کر کے جو تمہارے لائق ہے، جو دنیا میں مشغول ہے، اس کو جا کر دھوکہ دے. تو میرے پاس دنیا نہ، غری غیری. امام فرماتے قد غرہ طول العمل. ایسے انسان کو اس کی لمبی لمبی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا ہے. غرور کہتے ہیں اصل میں دھوکہ دڑی کو، کسی کو آپ دھوکہ دیجیے اس کو غرور عربی میں کہا ہے. قد غرہ، یعنی اس کو اس دنیا کی طولانی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا ہے. پھر وہاں فرماتے ہیں کہ الموت یاتی بغتتن. الموت معلوم ہے موت یعنی یاتی، آئے گی، بغتتن یعنی اچانک، سڈنلی جو ہے یہ موت آئے گی، انسان کو پا لے گی. والقبر صندوق العمل، یہاں پر عین سے عمل ہے، یعنی اور کہتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے صندوق عمل ہے.
ہم نے کیا دنیا میں بویا وہی ہم لے کر کے وہاں کاٹیں گے جا کر قیامت میں. اگر اعمال اچھے ہیں تو ہم اچھی چیزیں کو کاٹیں گے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان درخت لگاتا ہے، جو جیسا آپ نے درخت لگایا ہے انسان نے کانٹے کا درخت لگایا ہوتا ہے تو کانٹا نکلے گا اس میں سے. انسان نے سیب کا درخت لگایا تو سیب نکلے گا، انسان نے کیلے کا درخت لگایا کیلے نہیں رہیں گے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ تو انسان جو بوتا ہے کہتے ہیں وہی کاٹتا ہے. قیامت میں ایسے ہی ہوگا. ہم جب وہاں پہنچے گا دیکھیں کہ ارے ہیچ پوچھ ہم نے تو وہاں سمجھا کہ بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، تمہارے عمل میں کبھی جو ہے دھوکہ دھڑی ہو گیا، میرے عمل میں کبھی جو ہے اخلاص نہیں ہے، ہمارا عمل کبھی ریان للناس ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہمارا عمل کبھی کبھی جو ہے سوچ کی بنا پر ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے جو یہ اعمال دنیا میں ہم نے 60 70 سال 80 سال بتائے ہیں اور گزارے، یہ عمل ہمارا اللہ کے لیے نہیں تھا. میں نے حدیث دیکھی ہے جب ایسا ہوگا تو خداوند عالم کہے گا کہ اس کے عمل کو اس کے منہ پر مار دو، اس لیے کہ جب اس نے عمل کیا تھا تو میرا دھیان نہیں رکھا تھا، میرا خیال نہیں رکھا تھا. آج آیا ہے تو کہہ رہا مجھے جزا دے دے پالنے والے، تو اسے کہو جا کر کے اس سے جزا دے جس کے لیے عمل کیا تھا. ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے. بہلول دانا قیس زمین پوری ایک مشہور ہمارے شاعر گزرے ہیں، خدا غری کر رحمت کرے. کیسے دانا تھا جو تسبیح کے دانوں میں ملا. سمجھ رہے ہیں نا، دانا تھا جو، پورا قصیدہ ایک مصرع میں نے پڑھا حضور کہ دانا تھا جو تسبیح کے ہے، قیس اس طرح دانا تھا جو تسبیح کے دانوں میں ملا. تو دانا ہارون رشید کا زمانہ سنیے گا. ہارون نے بہت سے محل بنوائے تھے، محل بنوایا، اس کے بعد دیکھا کہ بہلول دانا جو ہے، جیسے دنیا دیوانے اہل بیت کہا کرتی تھی، وہ اصل میں دیوانے اہل بیت تھا لیکن دنیا کے سامنے دانا تھا. ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے. ایک بہترین محل بنوایا ہارون رشید کا واقعہ. یہ بہلول ٹہل رہے تھے گھر کے سامنے، وہ ایسے ایسے جوابات دیتے تھے، ایسے دماغی دیتے کہ انسان آج سوچنے میں مجبور ہے کہ کیا حکمت تھی ان کے جوابات میں، کیا حکمت تھی. عجیب فلسفیانہ گفتگو ہوتی تھی. تو ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کچھ میرے گھر یہ محل کی دیوار پر کچھ لکھ دو. تو بہلول نے کہا کہ کیا لکھو؟ ارے تم بہت ہی چالاک آدمی، کچھ لکھو، نصیحت وغیرہ کچھ لکھ دو دیوار کے اوپر. تو تاریخ کہتی ہے کہ بہلول نے ایک ٹھیکرا جو بھی تھا چونا وہاں سے جو گچتا کے زمانے میں چاک اٹھایا، اس نے لکھنا شروع کر دیا. تو کیا لکھا؟ لکھتے ہیں وہ عربی میں کہ رفعت الطین، سنیے گا، رفعت الطین، تم نے مٹی کو بلند کیا ہے. جو دیوار بنائی چار دیواری، تو میرا موضوع خوش ہے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے. دیکھا ہے کہ سنیے گا کہ رفعت الطین، تم نے تین یعنی مٹی، تین گلی مٹی کہتے ہیں، اس کو تم نے بلند کیا ہے. بھائی گھر بنایا تو ظاہر سی بات ہے مٹیوں کا تہ بتہ لگایا ہوا ہے کہ نہیں؟ دیوار ایسی بنتی ہے. بہلول کا دماغ دیکھیے. کہا ہارون رشید تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا محل بنا دیا ہے. رفعت الطین ووضعت الدین، تم نے یہ محل بنا کر کے کیا کیا ہے؟ مٹی کو بلند کیا ہے اور دین کو، اپنے دین کو، مذہب کو نیچا کیا ہے. وضع کے معنی نیچا کرنا بھی ہوتا ہے معنی میں. تو وضعت الدین، اپنے دین کو، مذہب کو نیچا کیا. کیوں نیچا کیا؟ تھوڑی توضیح دینا چاہتا ہوں. اس طریقے سے نیچا کیا ہے کہ تم نے یہ فالتو میں تیرے لیے چاہتا تو جھوپڑی بہت کافی تھی، یہ مٹی کا دیوار، ایک چھوٹا سا گھر کافی تھا، بنا کر کے تم نے پیسہ برباد کیا ہے. یہی پیسہ اگر غریبوں کو دے دیتا، فقراء کو دے دیتا، جو بچے پڑھ رہے ان کے اوپر خرچ کر دیا ہوتا، جو جن خواتین کے پاس لباس نہیں ہے، نقاب نہیں ہے، حجاب نہیں، وہاں خرچ کر دیا ہوتا تو شاید تمہارا دین بلند ہو جاتا. تو نے مٹی کی دیوار بلند کر کے یہ سمجھا کہ میں اپنے آپ کو بلند کر رہا ہوں. تو یہ اپنے آپ کو بلند نہیں کر رہا ہے بلکہ اپنے دین کو نیچا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تھوڑی توضیح میں نے کی. وضعت الدین. پھر بہلول کے جملے سنیے، عجیب بات کہہ رہے ہیں اگر تو نے اپنے مال میں سے خرچ کیا ہے، مجھے عربی عبارت بھی یاد ہے، تو نے اگر وَإِن صَرَفْتَ مِن مَالِكَ، اگر تم نے اپنے مال میں سے خرچ کیا ہے، میرا اپنا ذاتی پیسہ تو میں نے خرچ کر دیا، تو کہہ رہے کہ تو نے جو ہے اسراف کیا ہے. اسراف
وَإِنَّ اللَّهَ قرآن کیا پڑھ رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور قرآن کہتا ہے کہ خداوند عالم فضول خرچوں کو دوست نہیں رکھتا۔ دلیل دیکھیے گا، یعنی بہلول دانا سے ہارون رشید جیسا ملک وہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ تو کچھ نصیحت لکھ دے میرے محل کے اوپر، تو ہارون رشید یہ نصیحت لکھتے ہیں۔ کون ہے ہارون رشید؟ وہ بہلول دانا جو در اہل بیت پر گھٹنا ٹیکے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ وہاں سے علم لیتا ہے، فکر وہاں سے یہ لے رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے کیا کیا ہے؟ مٹی کو بلند کیا ہے، نہ کردار کو بلند کیا، نہ اخلاق کو بلند کیا، نہ اپنے مذہب کو بلند کیا، مٹی کو بلند کیا۔ دیکھیے بڑی معنی خیل اس کے الفاظ ہے، مٹی کو تو اونچا کر دیا، محل بن گیا، اپنے دین کو نیچا کر دیا، میں تھوڑی سی توضیح دی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر تو نے اپنے مال سے خرچ کیا ہے تو تو نے اسراف کیا، اور اسراف ہے، ضرورت نہیں تھی تمہیں اتنا بڑا محل بنانے کی، کون اس کے اندر رہے گا؟ تم ہی تو رہو گے۔ اگر محل بنا کر ایسے افراد کو دے دیا جائے جس کے بعد گھر نہیں صحیح ہے تو یہ تو کام کا کام کیا تم نے، لیکن محل بنا کر خود رہا جائے یہ معنی نظر، یعنی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں بہلول کہ اگر تو نے دوسرے کے مال میں سے خرچ کیا ہے، لوٹ مار کر کے، گھسوڑ کر کے، لوٹ کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر کے، کہیں سے چھین کر لایا زور کی بنا پر، کیا کیا حضور تم نے؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ تو نے ظلم کیا ہے۔ کیوں ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وَذُو الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، ہے نا، یا وَذُو الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ۔ ظلم کہتے ہی ہیں کہ ایک مائک کا کام یہ کہ یہاں لگایا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ڈی ایم کا کام ہے اس کو دے دیا جائے انتظامات کے لیے، ایک عالم کا کام ہے اس کو ممبر دیا جائے، لیکن اس کے برخلاف بیٹھا دیا جائے، عالم کو غیر ممبر پہ لایا جائے، جاہل کو ممبر پر لایا جائے، تو یہ سب ظلم ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد پر، ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو یہ تو مان ہو گیا ہے، ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تھوڑا سا بول دوں، معاشرے میں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ جو جاہل افراد ہیں، اچھل کود والے، ان کو ممبر پہ لایا جا رہا ہے، اصلاً کچھ معلومات نہیں ہے، نہ کچھ تاریخ جانتے ہیں، نہ کچھ قرآن سے لین دین ہے، سنی سنائی مجلسیں پڑھا کرتے ہیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، جو لگے جدھر کرکٹ کا بال پھینک دو جہاں لگ جائے۔ کہتے مارا، کہتے نہیں کہ مارا سر پہ مارا گھٹنا بوڑھے سر والی بات ہے، مارا گھٹنا بوڑھے سر، کوئی نہ نقطے کی بات ہے، نہ کوئی اس میں نقطے کی کیفیت پائی جاتی ہے، نہ کوئی میل جول ہے، نقطہ مار رہے ہیں۔ کیوں؟ جہالت آوی ہے، جہالت کی جان لیجیے گا۔ بڑی کبھی کبھی میں مجلس سے سنتا ہوں، تعجب ہوتا ہے کہ ایسے افراد کو واقعی ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ حدیث غلط، روایت غلط، بسم اللہ صحیح سے نہیں، حضور کچھ پتہ ہی نہیں، حدیث کہاں، یہ روایت کہاں، بیٹھ کے پڑھے جا رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ آج کل یوٹیوب ہو گیا ہے، کیسٹیں پہلے رہتی تھی، ٹیپ ریکارڈر چلتا تھا، وہاں سے لوگ نقل کرتے تھے۔ اب جو یوٹیوب ہو گیا، 2 مجلس سنی، اعوذ باللہ، لگتا ہے کہ سب سے بڑے عقیدت، میں یقین مانیے ایک دم بالکل جاہل انسان ہے۔ میں ایسی مجلس سے سنتا ہوں، بالکل جاہل، میں اس کو کلیئر کرتا ہوں، بالکل جاہل انسان ہے، اس کو اتنا بھی نہیں پتا خدا کے اسماء کیا ہے، خدا کے نام کیا ہے، اہل بیت کے نام کو کہتا ہے یہ خدا کے نام ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر۔ جہالت ہے، اور اس میں ہماری غلطی ہے جو ممبر پہ ایسے افراد کو چاند دیتے ہیں جو پڑھنے کے لیے یقین مانی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں امام کا ظہور کیسے ہوگا؟ حضور ایسے افراد آئیں گے تبھی تو ظہور ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے چاند دیا ان کو بیٹھنے کے لیے۔ ہمیں ایسے افراد کو قطعاً دعوت نہیں کرنا چاہیے، نہیں بلانا چاہیے۔ پہلے ڈگری دیکھیے حضور کہاں پڑھے ہوئے ہیں، کتنا پڑھے ہوئے ہیں، ایران کیسے سال رہے، عراق کیسے سال رہے، نجف میں کتنے سال رہے، ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا سنی سنا ٹوپی شیروانی پہن لیا، کچھ لگا لیا ایسے ہی، مولانا بن گیا، ختم ہو گیا۔ کبھی تو بعض موقع تو میں نکاح پڑھتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا کہ ایسے افراد نکاح بھی پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے پر محمد والے۔ وہ ایک میرے استاد بیزانی فخر تھے ایران کے اندر، یہ علماء جانتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیزانی فخر بہترین علماء اور اصول کے استاد تھے، میں نے ان کو دیکھا بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں میرا شریر نکاح پڑھ کر کے آیا، نکاح پڑھ کر کے تو پوچھا کہ تم نے نکاح پڑھا ہے؟ ان کی کتاب بھی ہے چھوٹی چھوٹی سی، النکاح کے نام سے۔ تو وہ کہا کہ اس نے کہا کہ حضور کے یعنی خود میرے سامنے بتایا انہوں نے، کہا کہ ہاں اگر میں نے نکاح پڑھ دیا، کہا کہ جو کسی طرف سے تھے، کہا کہ جو ہے میں لڑکے کی طرف سے تھا، تو لڑکی کی طرف سے تھا، تو
تو کہا ٹھیک ہے صاحب بیٹا کیا پڑھا تم نے نکاح میں سیکھا وہ ہم کو بتاؤ. یہاں پر چیک کر رہے تھے بھائی طلبہ آئے وہ ابھی گیا پہلی بار نکاح پڑھا ہوگا بتایا. تو کہتے تھے جب بتایا اس نے کہ میں نے اس طرح پڑھا تو کہا کہ تم نے تو اپنے سامنے نکاح پڑھ لیا. ارے نہیں میں کہاں نکاح پڑھنے گیا تھا کس معنی میں سامنے کی بات بتا رہا ہوں تو نقل کے درس میں کہا کہ تم نے اپنے ساتھ ایسے کہا تو اپنے ساتھ نکاح پڑھا ہے. تم جاؤ جلدی سے بھیجا کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے. ابھی پڑھ کے آیا ہی تھا وہ دن کی بات نہیں ہوگی. اب وہ گیا جلدی سے کہا کہ حضور یہ نکاح غلط ہو گیا. اچھا کیسے کیسے پھر سے نکاح کیا گیا. ابھی میاں بیوی نہیں تھے لڑکی لڑکی تو نکاح کا یہ حالت ہے جب انسان نیم حکیم خطرے جان کم سے کم تاریخ کا صحیح مطالعہ کیجیے کچھ چیزوں پہ نظر رکھیے تفسیر دیکھیے قرآن کو سمجھیے. یقین مانیے بس میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں وہ استخارہ دیکھتے ہیں. اب وہ یعنی استخارہ آگے آواز جی قرآن سے اب قرآن سے دیکھا تو یقین مان قرآن کا واقعہ میری عمر سے اس کو ترجمہ تک نہیں پتا قرآن کا. بہت اچھا پارٹی جیسا دیکھا اسے بتا دیا. پارٹی کا حضور بھی تو کہیں گے حضور سے سلوات پڑھیے پر محمد ہمیں خلاصہ کہنے کا مطلب یہ تھا سب کہ ہمیں آخرت کا بھی خیال کرنا ہے. ہم کو اللہ کے جواب دینا ہے. میرے استاد احمد علی عابدی کر کے ہے سید نہیں عابدی وہ لکھتے ہیں آپ ایران میں اس طرح فیملی چلتی ہے عابدی کر کے یقین مانیے اس طرح سے خارج دیتے ہیں اور کافی دنوں تک میں نے ان سے استفادہ کیا ہے. سلیمان ملک کی کتاب آتی ہے منظمان کے اوپر سامنے سے لڑکا جو ہے گزر رہا طالب علم مولانا وہ بھی ہم بھی ساتھ میں ہیں. حضور یہ عبارت سمجھ نہیں ہے ایسا عالم دین کہتا ہے پڑھ کے کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے جیسے تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اتنے گریٹ عالم کہتا مجھے بھی یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی. یہ عالم دیکھا آپ نے یعنی اپنی طرف سے نہیں ہم آپ بولے ایسے ہاں مجھے پوری عربی سمجھ میں آ رہی پورا ہاں بالکل یہ گیا بیڑا غرق ہو گیا. کچھ اور کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ اور بتا دیا. خود جب وہ پڑھاتے تھے یعنی وہ ہمیں یعنی کافی دنوں تک ہمیں مقاصد حضور پڑھایا. یقین مانیے ایسا عالم میں نے نہیں دیکھا ہے. ہر علم کے 10 رس حاصل ہوتے دعا میں بولتے تھے مہینوں دعا بولتے تھے. ابھی بھی وہی حالت ہوتی ہے. اسفار پڑھاتے ہیں فلسفہ پڑھاتے ہیں درس خارج دیتے ایران کے اندر کو احمد علی عابدی حفظ اللہ عجیب انسان خود جو ہے کمانڈر رہ چکا اس کا بدن پورا چھلنی ہے یعنی گولیوں سے. میں نے خود ہم لوگ ایک بار دکھایا انہوں نے دیکھو ہم کو میں یہ ہوئی میں اپنے جنگ جو ہوا تھا ایران رہا میں کمانڈر تھا. کمپارے لگے یہ لگے میزائل جو گرتی تھی اس کے اوپر رکھ اڑتے تھے وہ سب پورا بدن میں تجویز زندہ آدمی کہتے اتنا دماغ تیز کرتے رہے. وہ آئے ایک مرتبہ حجتیہ کے اندر اس نے پڑھاؤ کی نصیحتیں سب پہنچتی رہے اور طلباء کے لیے میں زیادہ نصیحتیں کرتا ہوں کہ یہ جو ہے مقاصد مولانا مقاصد 2 سطر بڑی سی وہ ایسا عالم کہ پوری کتاب کے اوپر اس کو عبور حاصل ہے. تو میں نے کہا بہت دن لڑکے تھے ہم بھی آ گئے تھے. ہم نے کہا اور پڑھائی کا ٹائم ہے کہاں ٹائم ہے اور پڑھائیے کہاں نہیں. میں نے چونکہ دیکھیے اتنا میں مشغول ہوں بزی ہوں کہ میں نے ٹیکسی میں اتنی عبارت کو عربی کی دیکھا تھا لہٰذا اس کو پڑھایا میں پوری کتاب مقاصد وہی پڑھا سکتا ہوں لیکن حق تدریس یہ نہیں ہے کہ بغیر مطالعے کے پڑھایا جائے. یہ مدرس بھی ہے اپنی جگہ پہ. ابھی عالم تھا کہا کہ جیسے تم سمجھ رہے ہو یہ عبارت ویسے میں بھی سمجھ رہا ہوں مجھے دے دو ٹائم کل انشاءاللہ بتاؤں. وہ عالم وہاں تھا جب تدریس کی مسلط پہ آیا تو کہتا ہے میں نے اتنا ہی دیکھا ہے اس سے زیادہ میں پڑھا سکتا ہوں لیکن چونکہ میں نے دیکھا نہیں پہلے سے ریڈی ہونا چاہیے پہلے سے پڑھا جاتا ہے اس کو تو سمجھا جاتا ہے کیا پڑھانا ہے بچے کو جا کر کے غلط سلط نہ پڑھا دے. اسی کے خلاف نام لینے سے غیبت نہیں ہوگی. ایک اور استاد تھا حضور وہ جانتے ہیں تو کیا کہا پڑھایا لوگا پڑھاتے تھے پڑھایا کوئی چلا گیا تھا حج پہ پڑھایا. تو بہت سے ہم لوگ مطالعے والے تھے. میں نے کہا کہ حضور ایک دوست کشمیری تھے غریق رحمت کرے انتقال ہو گیا. بہت اچھا انسان بہت تیز لڑکا تھا. وہ جو ہے کہتے حضور کیا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے تو کہہ رہے فارسی میں ان ہم درست ہے. پھر دوسرے دن آئے پھر اس نے کہا کہ حضور یہ تو نہیں کہ احترام دیکھیے ہم لوگوں کا یہ احترام کر رہے ہیں یہ نہ ہوگی استاد غلط پڑھا رہا ہے یہ تو مطلب نہیں. تو کہہ رہے کہ بھلے اور ان ہم درست ہے. 3-4 دن ہوتا رہا. پھر ایک دن ہم لوگوں نے کہا بھائی ایسا کہ ہم لوگ نہیں پڑھنا چاہتے شکایت کی جا کر کے مطلب مطالعہ نہیں کرتے. وہ انسان سرائے تھی دیکھ کر نہیں آتے تھے بیفور اسٹڈی نہیں کرتے تھے آج ویسی پڑھانے لگتے تھے. وہ تو ویسی ہارڈ کتاب ہے حضور مولانا بیٹھے کہ وہ سب نہیں پڑھایا جا سکتا بغیر. میں خود پڑھاتا ہوں تو مطالعہ کرتا ہوں دیکھنا پڑتا ہے مجھے سمجھ رہے ہیں. تو یہ حق کے تدریس نہیں ہے. تو ایسا عالم بنے کہ کچھ
मतलब पब्लिक को दे सके, उल्टा सीधा न पढ़ दे मिंबर पर, मगर हुजूर के इमाम के नाम ये अस्मा इलाहिया है। अब दुनिया की तवज़ीहात, दुनिया की ये कुछ मालूमात नहीं उनको, समझ रहे? ये हालत चली। सलवार पढ़िए पर मोहम्मद वाले वही किस्सा हो गया। तो याद रखिएगा, खुदावंद आलम फरमाता है कि जब इन अराद अल्लाहु खैरन बिअब्दिन, खुदावंद आलम जब किसी बंदे से कोई नेकी लेना चाहता है तो उसको क्या करता है? उसको ऐसा करता है कि वो कोई गुनाह करता है। जब गुनाह करता है तो क्या करता है? फिर वो उसको इस्तिग़फ़ार याद दिलाता जाता है। लेकिन मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, क्या सनद है, क्या मैंने जाता है नहीं किया, बहरहाल मुमकिन हदीस में कुछ खदशात हो, लेकिन मोतबर किताब से देखा है ये खुद जो है इसमें तफसीर अल बुरहान में ये हदीस से मैं नकल कर रहा हूँ, नकल करते हैं कि खुदावंद आलम जब किसी बंदे से नेकी चाहता है तो बंदा ऐसा गुनाह करता है, सिस्टम बनता है, गुनाह करता है, ठीक है गुनाह कर दिया, अब अल्लाह जब उसे नेकी लेना चाहता है तो उसको याद दिलाता है तौबा का, कि तौबा करे। तौबा करता है, जब गुनाह करने के बाद परेशानियों में गिरता है तौबा करता है। यानी जब खुदा खैर देखता है, खैर चाहता है किसी बंदे को तो परेशानी में मुब्तला करता है, ताकि बीच वाला ये बात हटा दीजिए, ताकि इंसान तौबे के रास्ते से अल्लाह की तरफ पलट जाए। बहुत ये दिक्कत तलब बात है। लेकिन जब एक मतलब अल्लाह किसी को बुरे उसमें फंसाना चाहता है तो उसको नेमत अदा करता है। जब नेमत अदा करता है तो क्या बहबा बहबा वाली बात हो जाती है, क्या कैसे, क्या ये क्या सब, अब क्या उसी में फूले नहीं समा रहे हुजूर। अल्लाह ने क्या कहा, हदीस क्या कहती है कि उसको अल्लाह ने खैर नहीं चाहा, उसने शर चाहा है। अब वो खुदा को भुला दिया, उसने पैसों में टहल रहा है। हुजूर मौला, अरे अब जमात में हुजूर क्या करूं, बहुत बिजनेस माशाल्लाह चल रहा है, नमाज का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ऐसे वाक़या दोस्त है, इमाम के पास एक आदमी आता कहता है कि, और अली ने यकीन का भी वाक़या है, अली इब्न यकीन का, जब मुसलमान ज़माने में रहते कहता है कि वो पढ़ने वाले मैं जो हूँ, सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले, मौला मैं फकीरी की जिंदगी करता हूँ। मौला का क्या चाहते हैं? कहा मुझे पैसे वाला बना दीजिए। अब वो आदमी जो था पहली सब में रहता था नमाज में, पहली सब का बना अमीर होना चाहते, सोच लो बार बार मौला इस तरह के सोच लो, जी मौला बना दीजिए। अब क्या है, जब पैसे वाला बनना शुरू हो गया, मशगूलियत बढ़ती गई, बिजनेस बढ़ता गया, तो क्या देखता, जो पहली सब में रहता था दूसरे में आ गया। अब दूसरे यकीन मानिए इमाम का ही जुमला तीसरे में आ गया। अब वो नमाज से भी गायब हो जा रहा है। क्या हुआ भाई, फला सा इमाम ने पूछा, अरे वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा फला सब, लोगों ने पूछा तो कहा कि इमाम जाफर सादिक की रिवायत है, कहा कि वो नहीं आता है इसके, कहा उसको बुला के ले। अब बुला के लाए, कहा क्या हुआ, अरे मौला है ना, इतना एक रिवायत में ये भी है कि बुलाए बोले खुद आया हो इमाम के पास, और यही बेहतर रिवायत है, सही है, अकलन भी सही है रिवायत है कि खुद आया, कहता है मौला मुझे मेरी हालत में पलटा दीजिए, दुआ कर दीजिए। इमाम ने क्यों, क्या हुआ, कहा मौला पैसा तो मिल गया, नमाज चली गई, रोजे चले गए, कार खैर चले गए, जो मैं आगे आगे रहता था जुलूस में, यहाँ वहाँ नमाज मस्जिद में अमाड़े में सब चला गया। कहा क्यों, कहा ये हमको इतना बिजनेस नहीं चाहिए, ऐसा पैसा नहीं चाहिए, वो मुझे पैसा ही नहीं चाहिए जिससे दीन चला जाए। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। जब अल्लाह ताला हदीस कि जब इरादा करता है किसी बंदे के साथ नेकी करने का तो क्या करता है, उसके साथ नेकी करना चाहता है तो परेशानी अता फरमाता है। फिर क्या होता है, बंदा पलटता, पालने वाले इसकी मुसीबत है। हाँ तो इस्तिग़फ़ार वज़क्कर हो, ये बात इसमें, और युज़क्किरहु लिल-इस्तिग़फ़ार, ये बात है रिवायत के अंदर, उसको इस्तिग़फ़ार के लिए अल्लाह ताला याद दिलाता है, तज़क्कुर दिलाता है, अरे आओ आओ पलट आओ मेरी तरफ, चलो गलती हो गई, चलो आ जाओ इधर। लेकिन जिसके लिए अल्लाह जो नेकी नहीं चाहता है, वो शर चाहता है, चलो पैसे वाले हो जाए, ये हो जाए, क्योंकि आक़िबत खराब करना चाहता है बकौल उसके, वो चाहता है सही है तो भाई तुम करो अपना, क्योंकि कुरान की आयत है सबकी नजर मेरी आयतों पे, अल्लाह कहता है कि जो दुनिया में चाहता है अजर मैं तो दुनिया में देता हूँ, जो आखिरत में चाहता है आखिरत में देता हूँ। फिर कहता है कि जो दुनिया और आखिरत में चाहता है मैं दोनों जगह देता हूँ। एक सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। देखिए अब क़याम, यानी आप देखें करबला का जो मैदान था, करबला को हम लोग करबला शनासी को पढ़ते हैं और वाक़ई इसे
یعنی باقاعدہ کربلا کے اوپر جو ہے بحث ہونی چاہیے. کربلا میں کتنے واقعات گزر گئے, کیا کیا پہلو ہیں, کیا کیا جوانی میں, کیسی کیسی روح اس کے اندر کربلا میں. کربلا میں دیکھیں تو ہر طرح کے تھے. خود مال حرام کو دیکھ لیجیے, ان برائیوں میں سے ایک ہمارے معاشرے میں مال حرام ہے. لوگ توجہ نہیں کرتے. یقین کریے میں یعنی جو میں نے مطالعہ ہے اور جو لوگوں نے بیان کیا, جو میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ مال حرام مال حلال کا بڑا اثر ہے. جان لیجیے, آپ دیکھ لیجیے, ایک دن انسان کبھی تجربہ ہی کرنا ہو نا, آپ جائیے کبھی غیر مسلم کھا کے دیکھیے, آپ یقین مانیے یعنی اثر رکھتا ہے وہ. لیکن ایک انسان پاک و پاکیزہ کھاتا ہے, اس کا اثر الگ ہوتا ہے. ایک جو نجیس کھاتا ہے اس کا اثر الگ ہوتا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی ہوتی ہے, وہ برائی ہوتی ہے. کربلا کی مثال دیکھیے, مولا جا کر کے ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور صبح عاشور مولا کھڑے ہوتے ہیں دشمن کے سامنے. منظر ہے بالکل, یہ خطبہ موجود ہے, تاریخ میں بھرا پڑا ہے. کیا بتا فرمایا مولا نے, مولا کہتے کیا تم لوگ نہیں پہچانتے مجھ کو, میں کس کا نواسا ہوں, پورا شعرہ بتاتے ہیں. میں حمزہ کا فلاں ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, فاطمہ, پورا اس میں لکھا ہوا ہے, پورے شعرے بتا دیا. کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ سوال بچے نے پوچھا کہ مولا یہ ہم کو قتل کرنا کیوں چاہتے ہیں. دیکھیے امام کا جملہ دیکھیے گا, تو کہا کہ ان کو کیا آپ ان کو پوچھتا ہے کہ کیا آپ ان کو فرزند پیغمبر نہیں دکھ رہے ہیں, علی کے لاڈلے نہیں دکھ رہے ہیں, فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے بیٹے نہیں دکھ رہے ہیں؟ کہا نہیں دکھ رہے ہیں. کیا مطلب, آنکھ نہیں تھی, سب کو آنکھ تھی, کیا کیوں نہیں دکھ رہے, کیوں دیکھ رہے تھے حسین کھڑے ہیں. دیکھیے شناخت معرفت امام نے, امام کسے کہتے ہیں کہ کون آیا ہوا ہے سامنے. پھر امام نے فوراً ایک جملہ سے کہا, وہاں پہ میں نے کئی بار اس کو مقرر دیکھا ہے تاکہ تاکید کروں, اور واقعاً یہ صحیح روایت ہے. کہتے ہیں کہ لِأَنَّ بُطُونَهُمْ مَمْلُوءٌ مِّنَ الْحَرَامِ. پہلا جملہ امام ہے. کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کا جب پیٹ مال حرام سے بھرا ہوگا تو فرزند رسول نہیں دکھے گا. پر فرما رہے ہیں پھر کیوں کیا کریں گے, تو مولا قتل کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, جب حرام کھائے ہوئے ہیں, حرام سے ان کو میں نہیں دکھ رہا ہوں کہ میں پیغمبر کا نواسا ہوں, ان کا صفت پیغمبر ہوں, تو ظاہر سی بات یہ قتل پہ آئے ہوئے ہیں. اچھا اس لیے قتل کر رہے ہیں. خود امام نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ مجھے پہچان نہیں رہے ہو, نہیں پہچانو. کیوں؟ اس لیے سب وہی تھے. اگر واقعا آپ حلاجی کریں اور ایک دشمنوں کو خاص طور پہ شمر ہے, بسر سعد ہے, ابن زیاد, یقین مانیے ایک کے اگر نطفے کو آپ دیکھیں گے تعجب کریں گے یہ کون افراد تھے. یعنی کوئی بھی صحیح نہیں تھا, سب نطفے ناتحقیق, سب حرام زادہ تھے. تاریخ نے لکھا ہے, اور فرما رہے ہیں, میں اتنی پڑھ رہا ہوں, میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, یہ سب وہی تھے. جب ظاہر سی بات ہے کیوں ایسا تھا, جب انسان حرام کھاتا ہے تو امام نے توجیہ کی کہا کہ لأنَّ بُطُونَهُمْ مَمْلُوءٌ مِّنَ الْحَرَامِ, ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں, تو فرزند رسول نہیں دکھ رہا ہے, اس لیے ہمیں قتل کر رہے ہیں. پھر امام نے بار بار پورا تفصیلی یہاں پہ خطبہ ہے, امام نے سمجھا میں فلاں ہوں, پورا اپنا تعارف اور شناختی کارڈ دکھا رہے ہیں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. لا اثر لہم, تاریخ کہتی کوئی اثر نہیں ہوا, بلکہ کتنے تو نے آ کے بے حرمتی کا قصد کیا امام. نعوذ باللہ, ایسے الفاظ تاریخ نے لکھے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کیا ہے حسین, کیا مطلب نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہو, وہ کہہ رہے ہو, دیکھتے نہیں آگ تمہارے آگے پیچھے لگی ہوئی ہے, تم ایسی بات کرتے ہو. توہین ہے, یہ فرزند واقعا توہین ہے. مولا کو صبر کا پہاڑ ایسے ہی نہیں کہا جاتا. یہ نہ سمجھے خالی امام حسین نے شہادت پہ, کچھ بھی نہیں تھا مولا کی. یہ سب شہادت ظاہری جسموں کا شہید ہو جانا کچھ نہیں تھا. امام کو تانے دیے جاتے تھے, اور فرما رہے جیسے مولا علی کو تانے دیے جاتے تھے, امام حسین کو تانے دیے جاتے تھے. کہتے ہیں کہ جناب نقطے پر بتا دوں, جناب عباس نمبردار کو پورے اس میں پورے کربلا میں ختم کر رہا ہوں جلدی, پورے کربلا دیکھ لیجیے کہ مولا عباس کو اذن جہاد امام حسین نے نہیں دی. کہیں آپ نے دکھا دیتے لڑنے کے لیے کہا امام کو نہیں. جب کہا کہ پیاس شدت سے بڑھ چکی ہے, جناب سکینہ نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے, بچے اللہ شدت کی آواز بلند کر رہے ہیں, تو کیا ہوا, ایک ٹوٹا ہوا نیزہ امام نے دیا. ٹوٹا ہوا نیزہ, مسلم تاریخ پڑھ رہا ہوں, یہ ایسا نہیں کہ مشہور روایت ہے, یہ ضعیف روایت نہیں, ٹوٹا ہوا نیزہ دیا اور کہا کہ جب پانی لے کے آؤ,
ابھی آپ نے غور کیا کہ کیوں امام جو ہے امام میں جناب عباس سے مجلس نہیں پڑھ رہا جملات آپ حضرت میں پیش کرتا ہوں کیوں ایسا ہوا کہ ان کو مرنے کی حد نہیں دیا گیا. اور مولا عباس کی واقعی مظلومیت ہے, اتنی بڑی مظلومیت ہے کہ کہیں پہ جب وہاں پہ مولا گئے دربار میں جانے کے بعد جہاں بیعت طلب کیا وہاں بھی آپ کی مظلومیت رہی. وہاں بھی کیا ہوا, آواز آئی اندر سے, وہاں پہ جو ہے عمرو بن عاص بیٹھا ہوا تھا, ارے بیعت لے لو, ایسے سے کر رہے بیعت لے لو, بیعت کر بھاگ جائیں گے, کل چلے جائیں گے. رات کی تاریکی میں کیا ہوا, آواز صرف بلند ہوئی, مولا عباس نے تلوار نکالی, 18 بنی ہاشم آگے بڑھے, وہاں روک دیا گیا کہ آپ کو جو ہے یہاں جنگ نہیں کرنا ہے. کربلا میں دشمن جو ہے خیمے کو ہٹا دے رہا ہے, مولا عباس کے سامنے سے, کیا سمجھتے ہیں آپ یہ سب ایسے ہی نہیں ہے خالی ہم پڑھ دیتے ہیں مجلسوں میں بس, یعنی ایسی جری بہادر کہ جو اس کو کنٹرول کرنا, یعنی جب مولا عباس کو کنٹرول کرنا ہوتا تھا تو بہن زینب کا ہوتا یہ وسیلہ اور ان کو سہارا لیتے تھے. میں بالکل یہ پڑھ سکتا ہوں کہ جناب امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کا سہارا لیتے تھے, جناب زینب کا سہارا لیتے سلام اللہ علیہ کا عباس کو کنٹرول کرنے کے لیے. کہاں ہے آپ اتنا بہادر انسان, کیوں نہیں یاد دی؟ اس لیے سن لیجیے آج, اس لیے یاد نہیں دی کہ مولا عباس پورے اہل حرم کی ڈھارس تھے. مولا عباس کو پہلے شہید نہیں ہونا تھا, اس لیے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا تو یہی اہل حرم سوچ کر رہ جاتے تھے کہ اب یہ جناب عباس زندہ ہے. وہ فرما رہے ہیں مولا نے اس لیے یاد نہیں دی تھی, یہ نہ سمجھیے گا کہ اس لیے نہیں, اس لیے کہ عباس, اس لیے امام نے کیا فرمایا, کہتے ہیں الان انکسر ظہری, عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دیا. کمر ٹوٹا سمجھ رہے ہیں مثال عربی میں انہوں نے کہا کہ الان انکسر ظہری وقلت حیلتی, میرے کمر ٹوٹ گئی اور ہمارے حیلے یعنی جو ہمارے سہارے تھے, جو طریقے سے میں تمہارے ذریعے سے لڑنا چاہتا تھا, جس طریقے سے میں دشمن سے آنکھیں ملا کر کے میں بات کرتا تھا, وہ بھی میرا ختم ہو گیا. عزادارو مجلس تمام ہو رہی ہے, جن مرحومین کے لیے مجلس ہو رہی ہے, اللہ ان کو انشاءاللہ ان کے درجات عالیہ کو متعالی فرمائے گا. ایک مرتبہ کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مرثیہ پڑھا, جانتے کیا مرثیہ پڑھا, کہتے ہیں کہ اے بھائی عباس تیرے مرنے سے اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ جب تو زندہ تھا تو وہ آنکھیں جو تیرے خوف تیرے وجود سے سوتی تھی اب وہ جگ رہی ہیں, یعنی اہل حرم. جناب عباس نہیں ہے تو اہل حرم پریشان ہے, ڈر ہے, خوف ہے, کون آ جائے, خیمے لوٹ لیے جائیں, جلا دیے جائیں, بہرحال یہ سب ہوئے عزاداروں. اور پھر کہتی ہیں لیکن اے عباس آج تو نہیں ہے, تیرے مرنے سے وہ آنکھیں جو ہے یعنی جگتی تھی, خوف زدہ رہتی تھی, وہ اب سو رہی ہیں دشمن کی آنکھیں. مولا عباس کی شخصیت تھی. مولا عباس نے کیا کہا, جب ہم نے دیکھا جب مولا عباس جو ہے شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے, ایک مرتبہ پھیلا لیا, علم لیا, ٹوٹا ہوا نیزہ لیا, علم کے اوپر چم کے کچھ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا تھا کہ نصر من اللہ و فتح قریب. مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا اسے, اور کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. سمجھ میں نہیں آیا؟ جناب زینب نے دیکھا عزادارو, اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہیں اے بابا, اے بھائی, اور اے بھائی عباس, آج مجھے یقین ہو گیا, میں سنتی رہتی تھی, نانا نے بھی بیان کیا تھا, میرے بابا نے بھی کہا تھا کہ زینب کربلا کا میدان ہوگا, ایک وقت ہوگا کہ 12 بازو ہوں گے, 12 گلے ہوں گے, رسیاں ہوں گی, باندھا جائے گا. تو میں یہی کہتی تھی کہ بابا یہ بتائیے کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو, کیا کسی کی مجال ہے اس کی بہن کے بازوں میں رسی باندھ دی جائے گی؟ لیکن اب یقین ہو گیا. عزادار و جناب عباس علمبردار, میں نے آپ کو بتایا کہ مولا اس لیے ڈھارس تھے, امام حسین نے اسی لیے ان کو مرنے کی اجازت پہلے نہیں دی تھی, اس لیے کہ اگر عباس علمبردار شہید ہو جاتے تو خیمے میں ایک بحران مچ جاتا. اس کی دلیل بھی یہی ہے کہ جب جناب عباس نکل رہے ہیں تو جیسے جناب علی اکبر کے لیے لگتا تھا کہ جنازہ نکل رہا ہے, جناب عباس کے لیے بھی یہی تھا. عورتیں سوچتی تھی ایسا نہ ہو کہ عباس نہ آئے. ایک مرتبہ جناب سکینہ جو مشکیزہ لیے ہوئے, ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے, ایک مرتبہ جناب حسین کے پاس آتی ہیں, کہتی ہیں بابا آلتش کی سزائیں سنتے سنتے اب جی تو چاہتا ہے کہ دم توڑ دیں. اے میرے بابا, بچوں کو بھی دیکھا نہیں جا رہا ہے. اے عزادارو, تاریخ کہتی ہے اس سے پہلے
बुरैर हमदानी पानी ला चुके थे। बच्चे इतने प्यासे प्यासे थे कि बच्चों को आप पहचानते हैं, बच्चे कुछ देखते नहीं है, कुछ समझते नहीं है। एक मरतबा बुरैर हमदानी जब पानी लाए ना, तो लाने के बाद क्या हुआ, खैमे तक पानी पहुंचना था कि मशकीज़े के ऊपर प्यासे बच्चे उमड़ गए और जाकर के गिरने लगे। अरे मश का दहाना खुल गया, सारा पानी बह गया। उसके बाद इंतजाम हुआ, बच्चों ने आकर के कहा, किससे कहा, बच्चे ज़ाहिर सी बात है बच्चों से अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। बच्चों ने आकर जनाब सकीना से कहा, ए बीबी सकीना, आपके पास इतने बड़े चचा हैं, इतने बहादुर चचा हैं, उनको भेज दीजिए। जनाब सकीना ने इजाज़त लेकर के जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए से अलम को इमाम हुसैन ने दिया और कहा कि अब्बास जाओ, तुम्हें पानी लाने की इजाज़त देता हूँ, जंग की इजाज़त नहीं देता हूँ। और दलील यही है कि नेज़ा टूटा हुआ नेज़ा दिया इमाम को, तलवार नहीं थी जनाब अब्बास को। और चलने के बाद तारीख लिखती है कि जब ये अली का लाडला आया दरियाए फुरात के किनारे, तो फौजें इधर की उधर होने लगी। कितने जा करके अब्बास से कोई नजर नहीं मिला पाता था अलमबरदार से, इतनी फौजें जा करके दरिया में डूब जाती थी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक वक्त आता है जनाब अबुल फजल अब्बास ने अपने घोड़े को दरिया में उतारा। तराई को उतारने के बाद इमाम जनाब अब्बास मुखातब हुए, कहते हैं घोड़ा तू भी 3 दिन का भूखा प्यासा है, थोड़ा पानी पी ले। एक मतलब अस्बे वफा ने जनाब अब्बास के चेहरे की तरफ देखा, शायद ये कहा हो कि सकीना प्यासी रहे, मैं कैसे पानी पी दूं, ये तो वफा का तकाजा न रहा था। एक मरतबा जनाब अब्बास ने मशकीज़ा को भरा, लेकर आप आगे बढ़ते हैं, अलम को भी लिए हुए हैं, मशकीज़ संभाले हुए हैं, दुश्मन आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनाब अब्बास को घेरते चले जा रहे हैं। अब मंजर कशी आप खुद तसव्वुर कीजिए किस तरह का मंजर होगा, कोई मौला के करीब नहीं आता था, इसलिए कि अली का लाडला था, किसी की मजाल न थी। दुश्मन ने सोचा कि अब न के हीले से इन्हें शहीद कर दिया जाए, और छुप छुप कर तलवार छुप छुप कर मारते रहे। एक मरते एक शकी ने गुर्ज मारा, तो गुर्ज का लगना था कि जनाब अब्बास का सर शिकाफ्ता हो गया अज़ादारों। और उसके बाद जनाब अब्बास जो है एक मतलब घोड़े पे दौड़ाने लगे, और चलते चलते जनाब अब्बास ने मतलब क्या देखा, किसी शकी ने मशकीज़े पे तीर मारा। अब जब तीर का लगना था, पानी बहने लगा, ये पानी नहीं बह रहा था, जनाब सकीना की उम्मीदें बह रही थी। जनाब अब्बास की धार से बहती जा रही थी। एक मतलब इमाम जनाब अब्बास ने मशकीज़े को भी संभाला, अलम को भी संभाला, लेकिन कहाँ तक संभालते। ए अज़ादारों, आखिर वक्त आता है, आवाज देते हैं, या खाहो अदरिकनी, ए भैया मदद को आइए। हुसैन चले उधर से, क्या देखा कि जनाब अब्बास जो है अरे जमीन करबला पर तशरीफ ला चुके हैं, मशकीज़े का पानी बह चुका है। एक मर्तबा अलम को लिया और कहा अब्बास अच्छा खुदा हाफिज। लेकिन जनाब अब्बास ने कहा, ए भैया मैं जब दुनिया में आया था तो सबसे पहली ज़ात आपकी की थी, खुदा आपको किसी गम में न बुलाए सिवाय गम शुहदाए करबला के। सबसे पहले ज़ियारत मैंने आपकी थी। जनाब इमाम हुसैन कहते हैं, ए अब्बास तुम ज़ियारत कर लो। कहा नहीं, मेरे आंखों में खून भरा हुआ है। इमाम ने अपने आवाज़ से जनाब अब्बास के आंखों का खून साफ किया। तारीख बताती है कि आपकी आंख में भी तीर लगा हुआ था। अल्लाह अकबर, कैसे मौला ने निकाला होगा। चंद वसीयतें हुई, एक दूसरे से वसीयत करते रहे। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने भी कहा, जनाब इमाम हुसैन ने भी कहा, ए अब्बास मेरी भी एक ख्वाहिश है। अरे तुम सगे भाई होने के बावजूद भी हमेशा मुझे आका कहते रहे, ए अब्बास इस हुसैन को एक मतलब भैया करके पुकार दो। एक मतलब अब्बास ने कहा, ए भैया खुदा हाफिज, देखिए मैं जनाब सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे जनाजे को खैमे तक में ले जाइए। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू